بولتا ہوں. ہلو السلام علیکم. السلام. کون؟ جی میں بامبے سے بات کر رہا ہوں. آصف شیخ. کون؟ بامبے سے بات ہے. پہلی مرتبہ بات ہو رہی ہے ہماری. ہاں تو کون؟ کیا نام آپ کا؟ آصف شیخ. جی بولو کیا کام ہے؟ ہاں جی سر صاحب بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں جی. میں آپ کا جو ہے وہ یوٹیوب وغیرہ پر جو ہے آپ کے کلپس وغیرہ دیکھتے رہتا ہوں. آپ کے چھوٹے موٹے مناظرے ہو رہے ہیں جی اہل حدیثوں سے اور جی سنتے رہتے ہیں جی تاکہ لوگ کی بات چیت ہو جائے. یہاں پر بھی آپ کو ندیم برہان پولیس سے بھی بات چیت ہوئی آپ کی اور جی بہت سے لوگوں سے آپ کی بات چیت ہوئی ہے. جی. اچھا مجھے یہ بتانا تھا یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ بات ان کے مناقب میں بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز پڑھی. تو اس بارے میں جو ہے مطلب عمل کی نسبت اب امام صاحب کی طرف بالکل صحیح ہے کیا؟ جی کیا کہا؟ اس کی نسبت جو کی جاتی ہے ابو حنیفہ کی طرف رحمۃ اللہ علیہ یہ مطلب بالکل صحیح ہے. کس کی طرف نسبت؟ کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ نسبت کیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام صاحب کی طرف اس عمل کی نسبت کی جاتی ہے نا کہ یہ عمل انہوں نے کیا ہے عشاء کی وجہ سے 40 سال نماز پڑھی ہے فجر کی. ہاں تو فضائل اعمال میں بھی لکھا ہوا ہے اور دوسری جو ہاں 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 ہاں. تو مطلب یہ صحیح اثر ہے اس بارے میں مطلب کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے. آپ کو کوئی شک ہے؟ اچھا تو اس بارے مطلب کیا ہے یعنی اس کا تسلسل ہے اس میں یا پوری زندگی کی 40 سال ہیں کیسے ہیں مطلب اس کی تفصیل کیا ہے اس کا ذرا خلاصہ کیجیے نا. کیا آپ کو سمجھنا کیا ہے؟ آپ کا سوال کیا ہے وہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. امام صاحب نے 40 سال تک عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز کی تو اس پر کیا اعتراض ہے؟ کیوں کوئی نہیں پڑھ سکتا؟ کوئی خلاصہ چاہ رہا ہوں آپ سے صرف خلاصہ چاہ رہا ہوں کہ مطلب مسلسل 40 سال نماز پڑھی ہے یا 40 نماز پڑھنے کا ارے آپ بات کو سمجھیے. بتانا نماز کو بتانا مقصد نہیں ہے کہ رات بھر نماز پڑھتے یہ بتانا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ کہ وہ رات بھر یا تو عبادت یا تو علم دین کی یا مسائل کے استنباط و استخراج کے اندر اپنی راتیں گزارتے تھے. آری بات سمجھ لیں. عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز پڑھنے کا مقصد کیا کہ رات بھر تحصیل علم دین کے اندر وہ مگن رہتے تھے اور عبادت کے اندر اس میں بہت ساری چیزیں یا تو وہ عبادت کرتے ہوں گے یا تو وہ درس و تدریس کرتے ہوں گے یا تو وہ ذاتی مطالعہ کرتے ہوں گے یا تو تلاوت کرتے ہوں گے یا تو مسائل کا استخراج و استنباط کرتے رہیں گے. تو رات کو جاگنا یہ بتانا مراد ہے. تو اس کو تعبیر کیا گیا ہے کہ عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز پڑھے. مطلب یہ کہ رات بھر وہ علم دین کے کاموں میں باوضو منہمک رہے اور انہوں نے صبح کی نماز فجر کی نماز بھی اسی وجہ سے پڑھ لی. تو نماز کے پڑھنے کو بتانا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ رات بھر اتنا مجاہدہ کیا کرتے تھے اور اتنا مجاہدہ کرنے کے باوجود ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو فقہ کے اور تفقہ فی الدین کے اتنے بڑے مقام پر فائز کیا ہے کہ پوری امت کے اندر ان سے بڑا فقیہ نہ پیدا ہوا نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے. ہاں تو مجاہدہ جب تک آدمی مجاہدہ نہ کرے تو وہ زیادہ کمال حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے. اور اسی لیے امام دیکھو زیادہ مجاہدہ کرنا یہ تو صرف عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز پڑھنے کے تعلق سے تم بات کر رہے ہو. رات بھر جاگنے کے تعلق سے بات کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 40 سال سوئے نہیں ہے. اعتراض کرنے والوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ 40 سال سوئے نہیں یہ دن تھے. بولتے لوگ بیوقوف لوگ بولتے ہیں. انشاءاللہ میں اس پر میرا ویڈیو کا کام چالو انشاءاللہ ایک ویڈیو آنے والا ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ کیا وہ جن تھے کہ شیطان تھے ان کو کیا نیند میں آتی تھی کیا ان کو کیا بشری تقاضے نہیں تھے کیا اس طرح کے سوالات کرتے. تو بس ضروری نہیں کہ رات بھر جاگے گا وہ دن میں بھی جاگتا ہی رہے گا. ارے قیلولہ جو کہ سنت ہے اور قیلولہ کے تعلق سے بہت سارے فضائل بھی آئے ہیں. تو آدمی اگر دوپہر میں قیلولہ کر کے رات میں تحصیل علم اور تفقہ فی العلم کے لیے اگر جاگ لے تو اس سے معترض کا اعتراض کیا ہو سکتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے جملہ جو فضائل اعمال میں لکھا ہے جو کینٹین جو لکھا ہے اس میں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کا لکھا. تو اس میں تو مطلب واضح تو یہ ہو رہا ہے کہ نماز ہی کے لیے مطلب ایسا لگ رہا ہے نا. ارے بھائی میں بھیا آپ کو سمجھا رہا ہوں نا. میں نے سب سے پہلے وہی کہا اس میں احتمالات ہیں. ہاں عشاء کے کو بتلانا کیا مقصد ہے. تمام باتیں آپ ابھی بتا رہے ہیں. بتلانا کیا مقصد ہے. سنیے میری بات سمجھیے آپ. میری بات سمجھیے. بتلانا یہ مقصد ہے کہ وہ سوتے نہیں تھے. اگر سو جاتے وہ بھی ٹوٹ جاتی
اور وضو ٹوٹ جاتی تو پھر عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز پڑھنا محال ہے کہ نہیں؟ اگر سو جاتے تو وضو ٹوٹ جاتی. تو بتلانا یہ ہے کہ سوتے نہیں تھے, رات بھر جاگتے تھے, مجاہدہ کیا کرتے تھے. ایسا سمجھ میں اس وجہ سے اس کو تعبیر کیا گیا عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز. اس کا مطلب نہیں کہ رات بھر وہ نماز ہی پڑھتے رہتے تھے, اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا ہے. بس بتلانا یہ مقصد تھا کہ سوتے نہیں تھے. اگر سو جاتے اگر کوئی یہ چیز تھوڑی محال لگتی ہے کیا بھائی کوئی 40 سال تک کیسے عشاء کی اپنے رات بھر جاگ عشاء اور فجر کو چھوڑ دو, وضو کو بھی چھوڑ دو, بات سمجھو کہ آدمی 40 سال تک کیسے جا سکتا ہے. کبھی نہ کبھی تو سوئے گا, اس کو اونگ آئیں گی, نیند آئیں گی, سم تھنگ تھوڑا بہت اس کو اونگ تو یہ آنا چاہیے. تو اونگ کے بارے جب وہ سو رہا ہے تھوڑا بہت کیوں نہ ہو 2-5 منٹ کے لیے کیوں نہ, اگر وہ سو رہا ہے تو اس کی نیند ٹوٹ جا رہی ہے. ارے بات سمجھ میں تو واقعہ یہ بیان کرنا تھا کہ یہ 40 سال تک سوئے نہیں. اب سوئے نہیں تو لوگ کیسے یقین کریں گے کہ سوئے نہیں؟ تو اس کو تعبیر کیا گیا عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز پڑھے ہے. مطلب یہ کہ وہ سوئے نہیں, اگر سو جاتے تو عشاء کی وجہ ٹوٹ جاتی. سمجھ میں آ رہی؟ تو تعبیر یہ کیا گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رات بھر جا کر مجاہدہ کیا کرتے تھے, اور ان کا مجاہدہ اتنا قوی ہوتا تھا کہ رات بھر وہ سوتے نہیں تھے. ان کے نہ سونے کی علامت یہ ہے, نہ سونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. اگر کبھی وہ درمیان میں سو جاتے تو اس کی وضو ٹوٹ جاتی, اور جب وضو ٹوٹ جاتی تو فجر کی نماز کو بنا وضو کے پڑھنا لازم آتا. ہاں تو بتلانا یہ مقصد ہے. تو یہ اس میں مطلب تسلسل ہے, یعنی مسلسل آپ نے راتیں جاگی. یہاں تک لکھا ہے, مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی اگر اس واقعے کے اندر اگر شک کرے, واقعہ اتنے سارے ترک سے مروی ہے کہ اگر کوئی اس کی اگر تردید کرے, تکذیب کرے, اس کو اگر جھٹلائے تو تاریخ کے اعتماد کو جھٹلا دیتا ہے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ, شیخ زکریا فضائل اعمال جو اس کو نقل کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ امام اعظم کے اس واقعے کو جھٹلانا یا اس میں تردد کرنا, اس میں شک کرنا تاریخ کے اعتماد کو ہٹا دیتا ہے. یعنی کہ تاریخ کی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ واقعہ نقل ہے. 1-2 کتابوں میں ہوتی چلو غلو سمجھا جا سکتا تھا, مبالغہ سمجھا جاتا تھا, لیکن ایک میں کئی کتابوں کے اندر یہاں تک کہ جو ہنفی مسلک کے نہیں ہیں, جو غیر ہنفی مسلک کے ہیں, شافعی ہیں, مالکی ہیں, حنبلی ہیں, ان لوگوں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے. تو اتنی توثیق ہو جاتی ہے اس واقعے کی, اتنی توثیق ہو جاتی ہے کہ اگر اس میں تردد تم کرو گے تو یہ تاریخ کے اعتماد کو کیا کر دیتا ہے, گھٹا دیتا ہے. تو یہ جو آپ نے تشریح کی, وضاحت کی ابھی, جی یہ جو وضاحت آپ نے ابھی کی ہے, تو یہ اس کو کتابوں میں آپ نے اس کو جو ہے مذکور کیوں نہیں کیا؟ مطلب کتابوں میں اس کا ذکر ہونا چاہیے نا, مطلب اس کی وضاحت ہونی چاہیے, کیونکہ فضائل اعمال میں کچھ چیزیں میں نے جو ہے عاطف بھائی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا ہے. سنیے نا عاطف بھائی, کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہے, ان باتوں کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ بات اتنی اگر ہر عقل مند اتنی واضح ہے, ہر عقل مند اس کو سمجھ سکتا ہے. عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ عشاء سے جو نماز کی نیت باندھی تو فجر تک, مقصد یہ نہیں ہے. مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ وہ سوتے نہیں تھے, اگر سو جاتے وضو ٹوٹ جاتی. ایک دم سمپل سی بات ہے کہ نارمل ذہن کا آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے. اگر یہ اتنا ہی مطلب سہل ہوتا سمجھنا اس کا, یا اس میں احتمال کی گنجائش نہ ہوتی تو کہ اختلاف کیوں کرتے لوگ؟ تو احتمالات صراحت نہیں ہے اس کے اندر. عاطف بھائی وضاحت میں آپ کو کر رہا ہوں نا, سنیے نا, آپ جو احتمال کی بات کر رہے ہو, لسن ٹو می, رنجش ابو حنیفہ سے تو ہے نہیں, سنیے نا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. دیکھیے نا, آپ میں نے جو آپ کو جو باتیں بتائی کہ آپ جو کہہ رہے کہ اس میں احتمالات ہیں, ہاں تو احتمالات ہے, لیکن جو میں نے آپ کو جو بات بتائی کہ عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز پڑھنے کا جو ان کا مطلب عشاء کی وجہ سے فجر نماز جو وہ پڑھتے تھے, اس سے بتانا یہ مقصد ہے کہ وہ رات میں سوتے نہیں تھے. اب جب وہ سوتے نہیں تھے, چلو آپ کے احتمال کو رفع کر رہا ہو, اگر وہ سوتے نہیں تھے تو پتہ چلا جاگتے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جاگتے تھے تو کیا کرتے تھے, جاگتے تھے تو کیا کرتے تھے. تو رات کے اندر عام جو ہمارے جو فقہا ہیں, محدثین ہیں, صوفیاء اکرام ہیں, جو ہمارے اکابر امت ہے, رات میں ان کا کیا معمول تھا؟ اگر وہ صوفیاء کی جماعت ہے تو رات بھر اللہ تعالیٰ کا ذکر یا تسبیح یا تلاوت, اور اگر وہ علماء کے اور فقہا کی جماعت ہے تو وہ رات بھر مسائل کے استخراج اور استنباط کے اندر لگے رہتے تھے. اس کے علاوہ تیسرا کوئی شغل تھا ہی نہیں نا, کہ رات میں جا کے تماشا دیکھتے ہوں گے یا چوراہے کے اوپر جا کر بیٹھتے رہیں گے یا گپے شپے مارتے ہوں گے. وہ چیز تو ان کی طرف منسوخ کرنا ہی کیا ہے, بالکل محال ہے, ناممکن ہے. تو بچی 3 باتیں, رات میں جاتے تھے کیا کرتے تھے, یا تو تسبیح تلاوت, یا تو نوافل, یا تو تفقہ فی الدین, تحصیل علم, استخراج مسائل, بس.
اور اس کی دلیل تو امام صاحب کا، اس کی دلیل خود امام صاحب ہے کہ اگر وہ 40 سال اگر مسائل کے استخراج و استعمال کے اندر نہ گزارتی تو شریعت کے اتنے سارے فروعات، اتنی ساری جزیات وہ نکال کر امت کے سامنے کیسے پیش کر سکتے تھے؟ آج کوئی بھی ایسا فقیہ، کوئی بھی، چاروں ائمہ کو چھوڑ دو آپ، چاروں ائمہ کا کوئی ایسا فقیہ گزرا نہیں کہ جس نے فقہی ابواب کے اندر پوری شریعت کے مسائل، چاہے وہ اصولی ہو، فروعی ہو، جزیات ہو، قواعد ہو یا اس کے مطلب ضوابط ہو، اس کو امت کے سامنے پیش کیا، ایسا کوئی فقیہ نہیں ہے۔ یہ صحرا صرف امام اعظم ابو حنیفہ کے سر جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں، تو امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی، خود ان کی ذات دلیل ہے اس بات پر کہ ہاں انہوں نے 40 سال تک رات کے جاگ کر جو مجاہدہ کیا ہے، اس مجاہدے کی برکت سے اللہ نے ان کو اتنے بلند مقام پر فائز کیا تھا، اور ان کو تفقہ فی الدین اتنا کوٹ کوٹ کر اللہ نے ان کو دیا تھا کہ انہوں نے شریعت کا ایک مسئلہ، آج ہم دیکھتے ہیں شریعت کا ہر مسئلے کے اندر امام ابو حنیفہ کا آپ کو قول ملتا ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ انہوں نے چاہے جو سراس قرآن میں ہو یا مسائل منسوخ ہو یا غیر منسوخ ہو، متعارض ہو یا غیر متعارض ہو، کوئی ایسا مسئلہ امام صاحب نے نہیں چھوڑا۔ تو پتہ چلا اتنے سارے مسئلوں کو ایک کتاب کے اندر یا فقہ ابواب کے اندر جمع کرنا یہ ایک فقیہ کا ہی کام ہوتا ہے، اور فقیہ کو فقاہت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کی تعریف سے من جانب اللہ ملتی ہے۔ اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو کوئی فقیہ بن ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی پوری زندگی، ان کی ذات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہاں واقعی میں انہوں نے 40 سال جا کر مجاہدہ کر کر امت کے سامنے سارے مسائل کا حل کیا کر دیا ہے، پیش کر دیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں تسلسل ہے، مطلب یعنی مستقل، مطلب آپ جا کر کنٹینیوس ہے اس میں؟ بالکل کنٹینیوس ہے، کنٹینیو ہے، بالکل۔ اچھا اچھا، تو اچھا اس کو شمار کیسے کیا گیا؟ 40 سال جو ہے، یہ جو عدد ہے کیسے شمار کیا گیا؟ جی، ایک اندازہ ہے 40 کا عدد جو ہے یہ متعین ہے یا ایسے ایک لمبی مدت کو 40 پر محمول کیا گیا؟ 40 سنتن کا لفظ روایتوں کے اندر ملتا ہے۔ ایک طویل مدت، ایسا تو روایت میں ایسا نہیں، ایک طویل مدت تک عشاء کی نماز سے عشاء کی فجر کی نماز پڑھے، طویل مدت کا لفظ ہوتا تو وہاں پر ہم قیاس یا احتمال کر سکتے تھے، بھائی 2 سال 3 سال 4 سال، طویل مدت جو 1 سال وہ طویل مدت ہوتی ہے، پر وہ 40 سنتن کا لفظ ہے، 40 سال۔ 40 سال، ہاں۔ اس کے تعلق سے سنیے، اس کے تعلق سے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، آپ مجھے واٹس ایپ پر ملیے انشاءاللہ، میں رات میں عشاء کے بعد آپ کو سارے دلائل بھیجا۔ فی الحال میں دکان پر ہوں، میں زیادہ بات نہیں کر سکتا آپ سے، کر لیا میں نے بات، آپ مجھے عشاء بعد کانٹیکٹ کیجیے واٹس ایپ کے اوپر، اس میں اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، اور جو جوابات جو معترض کے دیے گئے ہیں وہ بھی میرے پاس موجود ہے انشاءاللہ، میں آپ کو رات میں واٹس ایپ پر بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے سر؟ میں تو اس سے زیادہ مطلب ڈیٹیل میں نہیں لینا چاہتا، میرا تو خیر آپ سے میں بات چیت کروں گا، میں نے آپ کی جو ہے ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں، آپ کی کلپس دیکھی ہیں، شیخ ضمیر سے بھی آپ نے کہا تھا کہ میں نے شیخ ضمیر سے بھی بات کی ہے جی، تو اس کا جو ہے شیخ ضمیر سے جو آپ کی بات چیت ہوئی ہے اس کے کچھ ویڈیوز ہیں آپ کے پاس؟ ایکچولی دیکھیے ضمیر صاحب سے میں بات کرنے جا رہا تھا، فتح مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کوڑے دان پر گئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور وہ اس وقت مجھے بات کرنا تھا اصل میں سنت اور حدیث کے فرق پر۔ ایک ہوتی ہے اللہ کے نبی کی حدیث اور ایک ہوتی ہے اللہ کے نبی کی سنت۔ ہر حدیث سنت نہیں ہوتی، تو اس ٹاپک پر میرے کو ان سے بات کرنا تھی، بٹ وہ میرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کہہ رہے کہ فضل الرحمان کو فون کرو، مقیم فیضی کو فون کرو، اس کو فون کرو، اس کو فون کرو، فون کاٹ کر دیا، اور اس کے بعد میرا فون بلاک کر دیا۔ سنت اور حدیث ایک کہیں الگ، یہ موضوع ہے؟ ہاں، اچھا اچھا، کیونکہ ان کا ایک ویڈیو میں نے سنا تھا، اس بارے میں کیا ہے ان کا میں نے ایک ویڈیو سنا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ حدیث سنت دونوں ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اس پر میں ان سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ حضرت ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ دوسرا یہ ابھی آپ مصروف ہیں کیا؟ مطلب میں ابھی مسجد کے باہر کھڑا ہوں، مجھے میری شاپ پر بھی جانا ہے، آپ کو اگر بات کرنی ہے آپ عشاء کے بعد فون کیجیے۔ عشاء کے بعد ٹھیک ہے، کیونکہ میں دکان پر، ہاں میں اپنی شاپ پر رہتا ہوں، کسٹمر رہتے ہیں، تو مجھے بات کرنی چاہتا ہوں۔ ابھی میں مسجد میں آیا تھا نماز کے لیے، تو آپ کا فون آیا تو اتنی بات ہو گئی، اگر میں شاپ پر ہوتا تو میں اتنی بات کر بھی نہیں پاتا، تو آپ مجھے عشاء بعد فون کیجیے، مجھے واٹس ایپ پر ملیے، سب سے بہتر تو آپ واٹس ایپ پر ملیے، سارے دلائل انشاءاللہ میں آپ کو وہی دیتا ہوں۔ کچھ دلائل کسی ٹائم ذہن میں مستحضر ہوتے ہیں، کبھی مستحضر نہیں ہوتے۔ نہیں، میں جو ہے آپ سارے دلائل ذہن میں تعلق سے تو خیر میں تو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا تھا، میں جو ہے اجتہاد پر اور جو ہے جو فروعی مسائل کو بھی مجھے زیادہ نہیں چھیڑنا ہے، فاتح خلف الامام یہ تو خیر برسوں سے چلے آ رہے ہیں، یہ بحثیں تقلید وغیرہ، آپ کا تعلق کون سا مسئلہ؟ جی میں
اہل حدیث مسلک سے ہوں. جی جی. اگر انشاءاللہ میں جب آپ سے میری گفتگو ہوگی تو خیر کچھ الگ بتائیں گے مجھے آپ. ایسا ابھی جو ہماری جو بات ہوئی اس کی ریکارڈنگ آپ شیئر کرنے والے ہو؟ میں بالکل ریکارڈنگ نہیں کر رہا ہوں. اب اگر آپ کر رہے ہیں, آپ شیئر کرنا چاہیں تو وہ تو ہمارے پاس ریکارڈنگ ہوتی ہے, اگر آپ کہیں تو اس کو شیئر کر دیتے. ہاں بھائی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ ریکارڈنگ شیئر کرنا چاہیں تو شیئر کر دیں. میں صرف آپ نام کیا بتایا؟ عاطف. آصف شیخ. آصف کہاں سے بات کر رہے ہو؟ ممبئی میں. ممبئی سے. ممبئی کہاں؟ ممبئی وسئی. وسئی سے بات کر رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے, آپ مجھے نہیں کیا واٹس ایپ پر میسج ڈالو, انشاءاللہ ہم ملتے ہیں, عشاء کے بعد بات کرتے ہیں. جی ضرور ضرور. ٹھیک ہے, دعا میں یاد رکھیے.